بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ریڈ بیل آئیکن بٹن کا دباؤ کر سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہندوستان کے ایک ایسے سلطان کا ذکر ہے جس کو دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، کچھ کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ مسلمان ایک عظیم الشان تاریخ کی حامل قوم ہے، اور تاریخ کے اوراق پلٹیں تو قدم بقدم پر پرشکوہ شخصیات اپنے جلال و جمال کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ ان عظیم شخصیات نے تاریخ میں سنہرے ابواب رقم کیے جو آج بھی مشعل راہ ہیں۔ سلطان حیدر علی کے بیٹے سلطان فتح علی ٹیپو کی پیدائش 20 نومبر 1750 میں جو نہالی میں ہوئی۔ وہ ایک سچے مسلمان تھے اور بیک وقت کتاب بین بھی تھے۔ وہ سپہ سالار بھی تھے اور قرآن پاک سے خصوصی شغف رکھتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ آپ کو تقریباً 7 زبانیں آتی تھیں اور سائنسی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ امر خوشگوار حیرت کا سبب ہے کہ دنیا میں راکٹ سازی اور میزائل ٹیکنالوجی کا موجود سلطان ٹیپو ہے، جس نے 1792 میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دشمن کو شکست فاش دی۔ امریکہ کے خلاء تحقیق کے ادارے ناسا کے میوزیم میں ٹیپو سلطان کے ایجاد کردہ راکٹوں اور میزائلوں کی تصاویر آج بھی جگمگا رہی ہیں، اور اتنا علم حاصل ہونے کے باوجود زہری ٹیپ ٹاپ سے دور تھے اور سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود زمین پر کھدر بچھا کے سو جایا کرتے تھے۔ سلطان حیدر علی ٹیپو کی سلطنت 80,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ فوجیوں کی تعداد 88,000 تھی۔ آپ کی ایک نایاب خوبی یہ تھی کہ اپنے نام اور ذات کا پرچار کرنے سے گریز کرتے تھے۔ خود رنمائی سے بچنے کے لیے اپنے نام کا سکہ تک ایجاد نہ کیا تھا۔ سلطان ٹیپو نے سرنگا پٹم میں ایک یونیورسٹی جامع الامور کے نام سے قائم کی، جہاں دینی علوم سکھایا جاتے تھے۔ ایک پرنٹنگ پریس بھی لگوایا جہاں ایک ہفتہ روزہ اخبار اردو زبان میں چھاپا جاتا تھا اور یہ اخبار افواج کو پڑھایا جاتا تھا۔ سلطان ٹیپو کی لائبریری میں تقریباً 45,000 کتب موجود تھیں، اور ان کے ایک رائٹر میر منشی زین العابدین شوشتری نے سلطان التاریخ نامی کتاب تصنیف کی، جس کا پہلا حصہ سلطان حیدر علی اور دوسرا ٹیپو سلطان کے عہد حکمرانی 1799 کے واقعات پر مشتمل تھا، اور مصنف زین العابدین نے یہ تاریخی واقعات سلطان ٹیپو سے سن کر قلم بند کیے تھے۔ سلطان بہت سمجھدار اور دور اندیش حکمران تھا، اور اس حقیقت کو جان چکا تھا کہ انگریز بر صغیر میں صرف تجارت کی غرض سے نہیں بلکہ وہ یہاں کے سیاہ سفید کے مالک بننا چاہتے ہیں، اور اس خطرے کو بانتے ہوئے اس نے ہندوستان کی ہر ریاست کو اطاعت کی دعوت دی، لیکن وہ تنگ نظر حاکم اس حکمت عملی کو سمجھنے میں ناکام رہے اور مشترکہ دشمن کے خلاف متحد نہ ہو سکے۔ دوسری طرف دشمن بہت عیار چوکنا تھا۔ اس نے سلطان ٹیپو جیسے سچے اور خدا ترس انسان کے خلاف افواہوں کا بازار گرم کر دیا تھا، اور سنائی باتیں بغیر تحقیق کے آگے بڑھتی گئیں اور ریاستوں کے حکمران ٹیپو کے خلاف ہو گئے۔ اس طرح سلطان ٹیپو کے ارد گرد نفرت کا جال بن دیا گیا۔ ایک طرف سلطان کے اس کو ممکنہ حلیفوں سے دور کر دیا گیا، اور دوسری طرف سلطان کی صف میں غداروں کو پروان چڑھایا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انگریز کی کثرت سلطان ٹیپو کے جذبہ شجاعت کے سامنے ٹک نہ سکتی تھی۔ اگر اندرونی غداروں میر صادق، معین الدین، غلام راجہ خان، میر قاسم علی، میر غلام علی اور دیوان پورنیہ نے گھر کی بنیادیں نہ ڈھائی ہوتی تو تاریخ کچھ اور لکھتی۔ سلطان ٹیپو کے الفاظ تاریخ کے سنہرے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ جب 4 مئی 1799 کی فجر کی ادائیگی کے بعد سلطان کے پرائیویٹ سیکرٹری نے انگریز سے بچنے کے لیے صلح کی تجویز پیش کی تو سلطان ٹیپو نے جواب دیا، ہم سالوں سے اس سلطنت خداداد کو جو ہماری رعایا بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن وزراء افسران سلطنت کے درپردہ تباہی کے در پہ ہیں۔ انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے اور اس سے ڈرنا لا حاصل ہے، اور اس کو اہمیت نہیں کہ وہ کب اور کہاں آئے، اور میں اپنی ذات کو ماں اپنی اولاد کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ زندگی کے ان کھٹن حالات میں چند نجومیوں نے ہمیشہ پیشن گوئیاں کر کے سلطان کی ہمت کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان نے
ان پیشن گوئیوں کو چندہ اہمیت نہ دی، البتہ فقراء اور مساکین میں خراج صدقات بانٹ کے رب کو راضی کرنے میں لگ گیا۔ انگریزوں نے جنرل بیرٹ کی قیادت میں سرنگا پٹم کے قلعے پر چاروں طرف سے دعویٰ بول دیا۔ ٹیپو سلطان کے متعین کردہ حفاظتی دستے سیکورٹی ایک سازش کے تحت پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا، چنانچہ دشمن کو اندر داخل ہونے کو کوئی چیز مانے نہ ہو سکی۔ سلطان ٹیپو نے اپنے وفاداروں کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کیا، جن میں مرد و خواتین سب شامل تھے۔ عین گمسان کی جنگ میں جب ایک خادم نے آپ کو دشمن سے صلح کی ترغیب دینا چاہی تو سلطان نے اس نازک موقع پر یو ٹرن لینے سے انکار کر دیا۔ آپ جلال میں آ گئے اور اپنا تاریخی جملہ کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور چومکھی لڑاؤ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ جنرل ہیرس نے سلطان ٹیپو کے جسم کو دیکھا تو بے اختیار نعرہ لگایا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس معرکہ شہادت میں سلطان علی ٹیپو کے کم از کم 12,000 مرد و خواتین نے اپنے سلطان کے وقار اور دھرتی کے ناموں کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ملت اسلامیہ کا یہ بطل جلیل سرنگا پٹم کے لال باغ میں آرام فرما ہے، اور ہر سچے و نڈر انسان کے دل میں زندہ ہے۔ کیا کسی شاعر نے کہا، جس دج سے کوئے مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دج سے کوئے مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.